صل على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام اہلیان گوجرانوالا اس محلے کے رہنے والے عظیم مسلمانوں اور معصوم بچے اہل محلہ سب کے سب حضرات آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کے محلے میں آپ کے قرب میں اپنے گھر مسجد کا یہ شرف بخشا کہ آپ اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج کی یہ حاضری یہ اس وقت سے متلاشی تھی کہ جس وقت آپ کی اس مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ استاذ العلماء حضرت مولانا قاری منیر احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ جو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اپنے اس علاقے کی فکر کیا کرتے تھے، یہاں کے مسلمانوں کی فکر کیا کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر کے جاؤں۔ ساری زندگی مسافری کی بسر کی ہے، علاقے کے حق ہوتے ہیں، یہاں کے علاقے کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر کے جاؤں، تو اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ماشاءاللہ وہ آپ حضرات کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے، اور اس مسجد کے نقشے، مسجد کے معاملات، مشاورت، دینی دستگاہ کا قیام، مجھے تو انتہائی خوشی ہوئی کہ ایک چھوٹی سی اس جگہ پہ اتنا عظیم الشان مسجد اور ادارہ قائم فرمایا۔ یقیناً اس میں آپ کا اخلاص تھا، اہل علاقہ کی دعائیں تھیں۔ اس جگہ کا انتخاب کوئی آج نہیں ہوا، یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا ہوگا، چونکہ مساجد وہاں پر بنائی جاتی ہیں جو اللہ کے مقرب اور محترم مقامات ہوتے ہیں۔ زمین میں سے وہ مقام جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہاں پر سجدگاہ بنی جاتی ہے۔ تو آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے رہنے والے مسلمانوں نے اپنے اپنے وقت میں اللہ سے دعا کی ہوگی کہ اللہ وہ منظر دکھا، وہ گھر دکھا کہ ہمارے کانوں تک اللہ اکبر کی صدائیں لگیں اور ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں۔ آپ نے بھی دعائیں کی ہوں گی، آپ کے آباء و اجداد نے بھی دعائیں کی ہوں گی۔ یہاں پہ کسی زمانے میں کھیت ہوا ہوتا ہوگا، اس زمانے کے لوگوں نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی، اگرچہ آج وہ حیات نہیں ہیں، لیکن ان کی دعائیں رنگ لائیں اور آج ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ مسلمان جب نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اچھے کام کی نیت پر اجر شروع فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان صداؤں پر، ان آوازوں پر اللہ جل شانہ نے یہ شرف بخشا کہ آپ کے قرب میں اللہ نے یہ مسجد عطا فرمائی، اللہ نے آپ کے قرب میں دینی دستگاہ کا قیام عطا فرمایا۔ آج میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر ایک محدود تعداد طلباء اور طالبات کی قرآن کریم حاصل کر رہی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ان میں سے کسی کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کتنی ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو قرآن کریم کی تفسیر پڑھانے والے ہوں گے، مفسر ہوں گے، کتنی محدث بنیں گے، کتنی اللہ کے برگزیدہ لوگ بنیں گے، اور کتنا اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بنیں گے، کتنا امت کے خیر خواہ لوگ پیدا ہوں گے، کتنی اس ملک اور قوم کے خیر خواہ لوگ پیدا ہوں گے۔ ابھی یہ معصوم ہیں جو ان کو خود کو اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور ہمیں بھی علم نہیں ہے، لیکن ہماری دعائیں ہیں، اور اللہ کسی کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ جب انسان یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کلام کرتا ہے
تو اللہ جل شانہ اس کی دعاؤں کو، اس کی صداؤں کو ضرور سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ تو میں اور آپ بند نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا ایک صدقہ جاری ہوگا کہ ہم نے اپنے اولادوں کو یہاں منتقل کیا ہوگا، جب ہم نے اپنے اولادوں کو قرآن کریم کے لیے وقف کیا ہوگا، ہم اپنے اولادوں کی انگلیاں پکڑ کر جب مسجد میں لائے ہوں گے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جہاں پر مساجد نہیں ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جہاں پر اللہ اکبر کی آوازیں نہیں سن پاتے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جہاں پر قرآن کریم کی تعریف اس طرح میسر نہیں ہے، ان کی زبانیں اور ان کے کان اور ان کی روحانیت ہر وقت تڑپتی رہتی ہے کہ کون سے ایسے لمحات ہوں گے کہ ہم کتاب اللہ کی آواز کو سنیں گے۔ اور آخری یہ سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ کا بچہ اور بچی قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک دینی درسگاہ میں اپنے بچے کا انتخاب کر کے، دراصل آپ نے وہ مدرسہ، وہ تربیت گاہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں صفہ کے نام سے درسگاہ کا قیام فرمایا تھا، یہ درسگاہ ہے، اسی کا حصہ ہے۔ اور جب آپ کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الف با تا سا کے جملے پڑھتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس الف با تا سا کا پہلا استاد معلم انسانیت رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اپنی نسبت کو دیکھیں، آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آج کتنا میں خوش نصیب ہوں کہ میرا بچہ آج قرآن کریم کا آغاز کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور یہ قرآن اس محسن انسانیت پر نازل ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس پر نازل ہوا۔ آج سے 1400 سال قبل جس ذات پر نازل ہونے والا کلام آج بنوان پاکستان کے اس حصے میں بھی اسی طرح میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے گھر سے لے کر درسگاہ تک کی جو مسافت ہے طالب علم کی، اللہ اس کو جنت بنا دیتے ہیں۔ یہ معصوم بچہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، جو اپنی منزل جانتا بھی نہیں ہے، یہ دراصل آپ کے لیے، والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، ادارے والوں کے لیے جنت بنا رہا ہے۔ اس نے تو اتنی بوریاں بنا لی ہیں، رکھ لی ہیں اعمال کی، سارا دن یہ پڑھنے والا قرآن اگر روزانہ 1000 الفاظ ادا کرتا ہے یہ معصوم بچہ، یہ بچی 1000 الفاظ قرآن کریم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب یاد کرتے ہیں، آپ اندازہ لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہزاروں اور لاکھوں اعمال کما کے والدین کے دامن میں، اساتذہ کے دامن میں، ادارے والوں کے دامن میں ڈال رہا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے بچوں کا مستقبل روشن کریں۔ مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوگا، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی مبارک زندگی سے ہوگا، آپ کی سنتوں سے ہوگا۔ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر میں مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھر میں داخل ہوا کرتے تھے اور کون سی دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب میں اپنے مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر دعاؤں کو اور سنتوں کو لاؤں گا تو یقینی بات ہے میری یہ بھی خواہش ہوگی میرے بچے بھی سنت کے مطابق گھر میں داخل ہوں، میرے بچے وہ دعائیں پڑھ کر بیٹھ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے، بچوں کو مستقبل کا اچھا انسان بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کو ناول اور فیس بک پر لگانے کی بجائے ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن کریم اور اس کی تفسیر دیں، ہم سیرت کی کتاب دیں، تاکہ ہمارے بچے مسلمان بن کر، معاشرے کے اچھے انسان بن کر، معاشرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ آج یہ معصوم بچے کا مستقبل کی معمار ہیں،
مستقبل کے ستون ہیں اگر ہم نے ان پر محنت کر لی۔ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ صفہ کی درسگاہ میں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد کے، بحیثیت معلم کے، بحیثیت قائد اور رہنما کے امت کی تربیت فرما رہے ہیں، طلباء کی تربیت فرما رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ بات وقت نے ثابت کی کہ انہوں نے اپنے استاد سے بدعہدی نہیں کی، درسگاہ کے ساتھ محبت کی، درسگاہ کے ساتھ انسیت پیدا کر کے اپنی زندگی کو سنوارا۔ سارا دن محنت اور مزدوریاں کرنے والے رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اور آج میرے اور آپ تک جو دین پہنچا اس کا سبب وہی ہے، وہ اللہ کی برگزیدہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، خدمت کی ہے۔ تو آج آپ اس عظیم دینی درسگاہ اور اس مسجد کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی، آپ کا دینی ماحول دیکھ کر یہ خوشی ہوئی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے کو، اس دینی مرکز کو اور اس مسجد کو، مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والے اہل محلہ کو، علاقہ کے رہنے والے انسانوں کو اللہ نے اس سے مکمل اس نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، ہم اس کی قدردانی کریں۔ جو لوگ نعمت کی قدردانی کرتے ہیں اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے سامنے یہ بھی التجا کریں گے کہ جتنی حضرات یہاں پر مقیم اس وقت موجود ہیں، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، اللہ تمام مسلمانوں کو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ خصوصاً بچوں کے لیے یہ گزارش کروں گا اللہ کے سامنے جو قرآن پڑھتے ہیں، میرے اور آپ کے بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، یہ حافظ قرآن بنے اور آخری سبق مسجد نبوی شریف میں آ کر سنائیں، مزہ آئے گا جی۔ بیسیوں طلباء ہمارے پاس آتے ہیں دیگر ممالک کے، بر صغیر میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، آخری سبق کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، جب وہ آخری سبق سنا رہے ہوتے ہیں اس وقت جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے ان لوگوں پر کہ جو اپنے اولادوں کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، جو مسجد نبوی شریف کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، جو اپنے بقا اور نجات اسی دروازے سے منسلک کر رہے ہیں، اور بچوں کو گفٹ کے طور پر ابھرا کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن مجید مکمل کر رہا ہے، اس کے لیے بہترین گفٹ ہے، اس کو ہم ابھرا کرائیں گے، اس کو حج کرائیں گے۔ تو والدین کی نیت کر رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، حج اور عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، طلب پر ہوتا ہے۔ جب رات کے حصے میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تیری ذات کے علاوہ، اور اللہ خود تو فرما رہے ہیں میں سب کچھ تو میں ہوں، وہ اللہ اسباب بھی بنانے والی ذات۔ اپنے مکرم اور محترم پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود مبارک کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں راستے کیسے ہموار نہیں ہوتے۔ اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، مشکل میں نہ ڈالیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ بدعہدی نہ کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے انوارات اور رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ سارے میرے اور آپ کے لیے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت اور فرمانبرداری نصیب کرے، اور جن کے بچے مدرسے میں نہیں پڑھ پا رہے وہ کوشش فرمائے اپنے بچوں کا انتخاب مدرسے میں ضرور کریں، 1 گھنٹہ دے دیں، 2 گھنٹے دے دیں۔ میں نے تو آج شیخ سے یہ گزارش کی ہے کہ حفظ کی کلاسز لگائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت اس انداز میں فرماتے ہیں کہ معصوم بچے جس کی عمر 6 سال، 7 سال، 10 سال تک کا اس کے سینوں میں اللہ 30 سپارے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان کو کہ
ایک والد جو سارا دن ریڑھی لگاتا ہے، مزدور ہے، اللہ اس مزدور کے معصوم بیٹے کو بیٹی کو اللہ 30 سپارے گفٹ میں عطا فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں بظاہر تو مشکل میں ہے لیکن یہ تو دیکھ میں نے تیرے خون سے تیرے لخت جگر کو قرآن کی نعمت سے مزین کر دیا۔ آج میں اور دیگر ہمارے ساتھی جو آج مسجد نبی شریف میں، مسجد الحرام میں، مدینہ طیبہ میں یا دنیا کے کسی اور حصوں میں، بے شمار دنیا کے ممالک میں آپ کے یہی طلباء، یہی بچے پڑھ کر گئے اور وہاں استاد بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اعزاز نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے باشندے دنیا میں، آپ کے یہی حضرت مولانا شیخ قاری منیر احمد صاحب دامت برکات عالیہ آپ کے علاقے کے ہیں، آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں، ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت میں لگا دی، نہ جان نہ پہچان، جتنا ان کو عرب والے جانتے ہوں گے اتنا آپ نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ خدمت کی ہے اور ہیں کہاں کے آپ کی مٹی ہیں، آپ کے علاقے کے۔ ان کے ماں باپ نے کبھی تصور کیا ہوگا کہ یہ جائے گا، یہ شیخ بنے گا، استاد بنے گا؟ دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن وقت نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ نے 30 سپارے سینے میں عطا کیے اور اٹھا کر اس زمین پر بھیجا جہاں سے اسلام آیا اور اس وہاں کی خدمت کے لیے آپ کی پٹی کو قبول کیا۔ تو اس لیے یہ معصوم بچے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کون کتنا بنے گا، کیا بنے گا، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور ہم اپنے لوگ، ہم اپنی دل کی گہرائیاں، ہم اپنی تمنائیں مسجد نبی شریف کے ساتھ جوڑیں، مسجد نبی شریف کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ آن لائن سسٹم ہے، آپ کمپیوٹر اٹھائیں، نیٹ اٹھائیں، آن لائن کلاسز مسجد نبی شریف سے آپ کے بچے سیکھ سکتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کتنا بڑی نعمت ہے۔ یہی نیٹ جو ہے وہ غلط بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ اس کو صحیح پر استعمال کریں۔ مملکت العربیہ سعودیہ کے وہاں کے منتظمین نے بڑا اعلیٰ انتظامات کیے ہوئے ہیں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے یہ آن لائن سسٹم لگا دیا کہ تاکہ دنیا میں دیگر مقامات پر بیٹھنے والے مسلمان اس سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو، اس شمع کو روشن رکھے۔ حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ صاحب دامت برکات عالیہ کی برکت سے، حضرت مولانا قاری منیر احمد صاحب دامت برکات عالیہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر میں آنے کا شرف بخشا۔ اللہ اس میں میرے والدین، میرے اساتذہ کی نجات فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس گلشن کو، اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد فرمائے۔ آئندہ جب اب میرا سفر ہو، یہاں پر ہماری حاضری ہو، تو یہ مسجد طلباء سے بھری ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ مسجد کے طلباء میں مسجد میں جگہ نہ ہوگی، طلباء کرام اور بچیوں کے طالبات میں جگہ نہ ہو اور آواز آ رہی ہو اس قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ کتنی عذابوں کو ٹال دیتے ہیں معصوم بچوں کی تلاوت سے۔ آنے والی ہماری غلطیاں، ہمارے گناہوں کی سزا کی وجہ سے اللہ ہم پر کوئی عذاب مسلط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے یہ دیوار بن جاتے ہیں یہ معصوم بچے جو مستقل تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، محلے پر، علاقے پر اللہ رحم فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین۔ اللہم لک الحمد واسع و لک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم، اس دینی درسگاہ کو جامع عبداللہ المسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس دینی درسگاہ بنات کو اور یا اللہ جتنی بھی دینی خدمات ہو رہی ہیں، حضرت مولانا قاری منیر احمد صاحب دامت برکات عالیہ اور ان کے رفقا جو کر رہے ہیں، ان کے اساتذہ جو امام صاحب کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما دے، تمام معاملین محبین کو قبول فرما دے، اس علاقہ پر، اس محلے پر اللہ خاص اپنا کرم فرما دے، یہاں کے ہر گھر سے یا اللہ ہر بچی اور ہر بچے کو حافظ قرآن، معلم القرآن بنا دے، یا اللہ تو ان سب کو داعی بنا دے، اسلام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرما، ہر قسم کے وبال اور مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہر گناہ سے، ہر یا اللہ مصیبت سے ہماری حفاظت فرما دے،
یا اللہ جتنی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجل مستقبل عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تنگدست ہیں، قرض دار ہیں، مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، اللہ اسے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے، عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔